او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ۔ ایک یہ ہے کہ کسی کی فضیلت میں کوئی قرآن میں آیت نازل ہو، یہ بہت بلند مقام۔ کسی کی فضیلت میں کوئی آیت نازل ہو یا کسی کی فضیلت میں حضور کوئی فرمان ارشاد فرما دیں، ایک یہ فضیلت ہے۔ عمر کو یہ فضیلت بھی ملی کہ قرآن مجید میں آیات بھی آئیں اور احادیث بھی ہیں۔ عمر کو اس سے بھی بڑی فضیلت یہ ملی کہ قرآن مجید کی تقریباً 20 آیات ایسی ہیں۔ کتنی آیات؟ 20 آیات ایسی ہیں کہ جو عمر نے خواہش کی، اللہ نے وہ قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دی۔ پردے کے جو احکامات ہیں اسلام کے اندر، یہ عمر کی خواہش تھی۔ عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول اگر پردے کے احکامات نازل ہو جائے عورتوں کے لیے، عمر ادھر یہ خواہش کر رہے ہیں، ادھر جبرائیل آیات لے کے قرآن مجید کی حاضر ہو جاتے ہیں۔ شراب کی جو حرمت ہے یہ عمر فاروق کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول کیوں نہ اسلام کے اندر شراب حرام کر دی جائے، یہ خواہش کر رہے ہیں، ادھر سے آیت نازل ہو جاتی ہے کہ شراب حرام۔ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے جب عمر فاروق مقام ابراہیم کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے اس مقام پر 2 نفل ادا کرو۔ یہ خواہش کا اظہار کیا، جو خواہش کا اظہار کیا، ادھر سے جبرائیل آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں اللہ کا پیغام ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے اللہ کے رسول عمر نے خواہش کی ہے یہاں نفل پڑھے جائیں۔ اب ہر ایک پہ لازم ہے جو بھی طواف کرے گا وہ مقام ابراہیم پہ 2 نفل ضرور پڑھے۔ یہ کیا کم سعادت ہے کہ کوئی خواہش کرے، اللہ اس کی خواہش کو اتنا درجہ دے دے کہ اسے قرآن کا حصہ بنا دے۔ تو جس کی خواہش قرآن بنی اسے عمر کہتے ہیں، اسے عمر کہتے ہیں۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے ایک روز ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ پوچھتی ہیں، رات کا وقت تھا تو ام المومنین آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں اے اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا کچھ نصیب بھی ہے کہ جس کے نیکیوں کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی ہو؟ جو ام المومنین سوال حضور سے پوچھتی کہ کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کی نیکیوں کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی ہو یا زیادہ؟ اب یہ سوال جب کیا تو اس سوال کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں جواب دینے کے لیے، کہ جواب جو شخص دے اس کے لیے لازم ہے اسے آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی پتا ہو، اسے آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی پتا ہو۔ اس پر لازم ہے جواب دینے کے لیے کہ اسے اپنی امت کے ہر فرد کی خبر ہو، اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے امت کے ہر فرد کے اعمال کی بھی خبر ہو۔ کیا ان چیزوں کے بغیر جواب دیا جا سکتا ہے؟ بولیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا خوش نصیب ہے آپ کی امت میں جس کی نیکیوں کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی ہے؟ یہ سوال ہے۔ اب جواب دینے کے لیے لازمی ہے نا کہ تاروں کی تعداد بھی پتا ہو۔ جواب دینے کے لیے لازم ہے کہ امت کا ہر فرد ایسے ہتھیلی پہ سامنے ہو۔ جواب دینے کے لیے لازم ہے کہ امت کے ہر فرد کی نیکیاں بھی سامنے ہو۔ اگر یہ چیزیں نہ پتا ہوں تو جواب نہیں دیا جا سکتا۔ ارے قربان جائے محمد مصطفیٰ کے علم پر، آقا آپ کے علم غیب پر، آپ کے مشاہدہ پر، آپ کی اپنی امت پر نظر پر، کہ ایک لمحہ توقف کیے بغیر
حضور فرماتے ہیں ہاں عائشہ ایک خوش نصیب ہے. گویا حضور علیہ السلام ایک لمحے میں تاروں کی تعداد بھی جان گئے، ایک لمحے میں اپنی ساری امت کو جان گئے، ایک لمحے میں امت کے ہر فرد کی نیکیاں بھی جان گئے. ارے جو اتنا کچھ جانتا ہے، ابھی بھی یہ کہا جائے کہ اسے غیب کا پتہ نہیں تو پھر ہماری نادانی، ہماری حماقت. حضور نے فرمایا ہاں عائشہ ایک خوش نصیب ہے جسے عمر کہتے ہیں، جسے عمر کہتے ہیں. یہ آسمان کے تاروں کی تعداد کم ہے، عمر کی نیکیوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے، نیکیوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے. جب یہ جملہ سنا تو ام المومنین کا دل تھوڑا سا برداشتہ ہو گیا. کیوں؟ ان کے ذہن میں تھا کہ شاید حضور میرے ابا جان یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیں گے، ان کے ذہن میں یہ تھا. لیکن جب جواب عمر فاروق کا ملا تو ام المومنین کی طبیعت میں ذرا سی بے چینی سی آئی کہ پتہ نہیں میرے بابا جان کا مقام کیا ہے. حضور نے جب دیکھا ام المومنین کی طرف تو سمجھ گئے کہ عائشہ کچھ اور سننا چاہتی تھی، جواب کچھ اور ملا ہے. ساتھ ہی حضور مسکرا کے فرماتے ہیں عائشہ گھبراؤ نہیں، عمر کی نیکیوں کی تعداد آسمان کے تاروں سے زیادہ ہے. عمر کی عمر بھر کی نیکیاں ایک طرف، اور ابوبکر نے میرے ساتھ جو غار میں 3 دن اور 3 راتیں گزاری ہیں، ان 3 دنوں اور 3 راتوں کا حساب ایک طرف. یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق یہ اکثر جملہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہتے تھے کہ بھائی ابوبکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، اور بدلے میں جب وہ جو 3 دن اور 3 راتیں غار میں گزارے تھے حضور کے ساتھ، وہ سارے بھی نہیں، ان میں سے ایک رات کا ثواب مجھے دے دو، ایک رات کا ثواب مجھے دے دو، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو. عمر ایسا خوش نصیب ہے. اور پھر وصال کے بعد عمر فاروق کو جو جگہ ملتی ہے وہ آج بھی حضور کے پہلو میں ملتی ہے، تاکہ ہر ایک جان جائے کہ یہ دنیا میں بھی مصطفیٰ کے قریب تھے، یہ آج حشر قبر میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہیں، اور کل حشر میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوں گے. اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے تھے، قرآن و حدیث کے اور بھی کچھ ارشادات قرآن مجید کے احادیث. میں اس طرف جانے کی بجائے یہاں اس بات پہ زور دوں گا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت وہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. ہم نے کبھی عمر کو عمر سمجھ کر پڑھا ہی نہیں کہ عمر کہتے کسے. آج عالم مغرب سارا اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ایک عمر بھی اور مل جاتا تو آج اسلام پوری دنیا پہ حکمرانی کر لیتا. وہ جانتے ہیں کہ عمر نے کیا کیا کچھ. آپ سوچیں کہ ایک شخص کم و بیش 23 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرے تو وہ کوئی کرامتوں سے حکمرانی کر رہا ہے. آج پاکستان کا رقبہ کتنا ہے جی؟ 7 لاکھ مربع میل. یعنی پاکستان جتنے 3 اور ملک بھی ہوں، ایک پاکستان اور 3 اور، یعنی 4 ملک بن جائیں پاکستان جتنے، عمر تنہا اتنے رقبے کا مالک تھا.
اور دعویٰ یہی ہوتا تھا کہ عمر کے ہوتے ہوئے کوئی ایک بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ویل مینیجڈ پرسنالٹی تھی۔ ماڈرنائزیشن کے بانی عمر فاروق ہے۔ ٹیکسز کا نظام عمر فاروق نے شروع کیا، عدالتی اصلاحات کا نظام عمر فاروق نے شروع کیا، پولیس کا محکمہ عمر فاروق کے دور میں شروع ہوا، پرائز کنٹرول کمیٹیاں عمر فاروق کے دور میں بنی تھی، نہری نظام عمر فاروق کے دور میں شروع ہوا تھا۔ جتنا مواصلاتی نظام تھا عمر فاروق کے دور میں شروع ہوا تھا۔ پھر پہلا مرتب شدہ آئین وہ بھی عمر فاروق کے دور میں لکھا گیا تھا۔ عمر فاروق ایسے کرامتوں سے نہیں اتنی حکومت کر گئے، دن بھر عمر حکمران بن کے رہتے اور رات کو اپنے کندھے پر آٹے کی بوریاں اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے تھے۔ ایک روز آٹے کی بوری اٹھا کے گلی میں ایک گھر پہنچانے گئے، جب گھر پہنچائے تو گھر والے آگے سے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا بھلا کرے، عمر کی جگہ تجھے حکمران ہونا چاہیے تھا، عمر کی جگہ تجھے حکمران ہونا چاہیے تھا، تو کتنا خیال رکھتا ہے۔ اسے پلٹ کر یہ بھی نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں، کہتے ہیں دعا کرو اللہ عمر کو بھی ہدایت دے دے۔ عمر فاروق ایسی ہے۔ اب اس طرف آئیے کہ وہ عمر فاروق حضور کے شہزادوں کو کیسے دیکھتے، وہ عمر فاروق حضور کے شہزادوں کو کیسے دیکھتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی القابات ہیں جو حضور سے ملے، 3 القابات ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق سے ملے، اور ایک لقب ایسا ہے جو مولا علی اور مرتضیٰ کی طرف سے ملا۔ اگر تاریخ میں پہلی دفعہ کسی نے کسی کو شیخ الاسلام کہا تو وہ کہنے والا علی تھا، جسے کہا اس کا نام عمر ہے۔ مولا علی المرتضیٰ نے کہا کہ حضور کی امت میں اگر میری نظر میں کوئی شیخ الاسلام ہے تو اس کا نام عمر فاروق ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی عمر فاروق۔ ایک روز حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسے چل رہے تھے گلی میں، اور بھی صحابہ کرام تھے، تو حضور علیہ السلام کبھی کبھی اپنے غلاموں کی غلامی چیک کیا کرتے تھے کہ یہ کتنے پکے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے ایسے عمر فاروق کا ہاتھ تھاما، ہاتھ پکڑ کر فرماتے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ یہ حضور پوچھتے تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عمر فاروق عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اپنی جان کے علاوہ، اپنی جان کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے عمر ہر ایک سے بڑھ کے آپ سے پیار کرتا۔ کیا جملہ بولا؟ اپنی جان کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے عمر سب سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا۔ یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے کون کہہ رہا ہے؟ اب شان آپ سن چکے کیا ہے کہ نبی آنا ہوتا تو وہ بھی عمر، آسمان کے تارے کم ہیں نیکیوں کی تعداد زیادہ ہے، شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، یہ ساری شانیں سن چکے۔ اب یہ جملہ بول رہے ہیں اللہ کے رسول اپنی جان کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ حضور نے جب یہ جملہ سنا تو حضور نے فرمایا نہیں عمر ابھی ایمان کمال کو نہیں پہنچا۔ سنیے کہ محبت رسول کیا چیز ہے، ابھی ایمان کمال کو نہیں پہنچا۔ عمر فاروق سمجھ گئے کہ جملہ کہنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہے، اسی مقام پہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا مزاج میں سمجھ گیا، آپ کی منشا بھی سمجھ گیا، پہلے اپنی جان تھی درمیان میں
ساتھ ہی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اب اپنی جان سے بھی بڑھ کر، عمر ہر ایک سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہے۔ جب یہ دوسرا جملہ فرمایا عرض کیا تو حضور فرماتے ہیں الآن یا عمر، ہاں عمر اب ٹھیک ہے، ہاں عمر اب ٹھیک ہے۔ اب سوال میں آپ سے کرتا ہوں، کیا دو جملوں میں عمر فاروق کوئی حج کر کے آ گئے تھے کہ پہلے ایمان کمال کو نہیں پہنچا اور دوسرے جملے میں پہنچ گیا، تو کیا دو جملے میں کوئی حج کیا تھا درمیان میں؟ بولیے، کیا دو جملوں میں کوئی نماز پڑھ لی تھی درمیان میں؟ کیا دو جملوں میں کوئی اور عبادت کی تھی درمیان میں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ پہلے جملے میں جان سامنے تھی، دوسری جملے میں جان سے بھی گزر گئے، تو حضور یہ فرما رہے عمر میری محبت میں جو جان سے بھی گزر جائے اللہ ایمان اس کا کامل کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو علامہ محمد اقبال علیہ رحمت کہتے ہیں کہ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، کہ قرآن کا اگر کوئی مغز ہے، ایمان کی اگر کوئی روح ہے اور دین کی اگر کوئی جان ہے، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، اصل حب رحمت للعالمین۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اعلیٰ حضرت ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ورگی ہے۔ یہ محبت رسول کا عالم ہے۔